یہ فرشتے کو جو اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے ان کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ مفسر ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے جو میں آخری بات کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو فرشتے ہیں ان کو جو عزتیں ملی ہیں یہ کس وجہ سے ملی ہیں؟ رب کی فرما برداری کی وجہ سے۔ یہ عزتیں کس وجہ سے ملی ہیں؟ رب کی فرما برداری کی وجہ سے۔ میرے رب کے اتنے فرما بردار ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے اللہ والو کانوا لی فکنت لہم، میرے رب نے گویا کہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ فرشتے میرے ہو گئے ہیں، میں ان کا ہو گیا ہوں۔ اب یہ فرشتے میرے حکم کے تابع ہو گئے ہیں نا، اب ان کی پاور اور ان کی طاقت میری طاقت ہو گئی ہے۔ یہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں نے مدد کی ہے۔ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، مدد فرشتوں نے کی، مگر اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، مدد تمہاری کس نے کی؟ اللہ نے کی ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کأنہ یقول، کہ میرا رب گویا کہ یہ فرماتا ہے کانوا لی، وہ میرے ہو گئے ہیں، فکنت لہم، میں ان کا ہو گیا ہوں۔ تو جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ آج اللہ کے ہو جاؤ یار، اللہ کے ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ روایت جو یہ حکایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہاں لکھی ہوئی ہے، تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے، امام فخر الدین رازی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر بار کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے ان کو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کھانا کھاتے تھے تو کوئی نہ کوئی مہمان ہو تو کھانا کھاتے تھے۔ تو 2-4 دن ایسے گزرے مہمان نہیں آیا، تو حضرت نے سفرہ لیا، اپنا دسترخوان سمیٹا اور چل پڑے کہ کہیں کوئی مل جائے گا تو ساتھ بٹھا کے کھانا کھا لیں گے۔ اب چلتے چلتے ایک خیمہ سامنے ملا تو حضرت نے خیمے والوں کو مخاطب کیا کہ مہمان چاہیے، مہمان موجود، مہمان آپ کو درکار ہے۔ گویا کہ ان کو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو مخاطب کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ موجود کوئی ہوگا تو میں ان کی مہمان نوازی کر لوں گا۔ اب انہوں نے آگے شرط بھی رکھی، اس وجہ سے شرط بھی رکھی، شرط بھی ایسی رکھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلے کہا کہ کوئی مہمان چاہیے، انہوں نے کہا لبیک وسعدیک، چاہیے آئیے، ہم مہمانی کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بھی کوئی اللہ والا برگزیدہ شخص تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم تو کھانے میں جو سالن کے طور پر روٹی کے ساتھ جو چیز کھائیں گے وہ یا تو دودھ ہونا چاہیے یا شہد ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دودھ ہونا چاہیے یا شہد ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس کے پاس ہوگا نہیں، میں کہوں گا پھر آؤ میں تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ میں تو لے کے، وہ تو لے کے گھوم رہے تھے نا کہ کوئی ملے تو میں کھلاؤں۔ تو اب آپ نے یہ شرط رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے، اس شخص نے 2 پتھر اٹھائے، 2 پتھر اٹھائے، ایک دوسرے پر یوں مارا، 2 پتھر ٹوٹے، اس میں سے پیالے کی طرح بن گئے۔ 2 پتھر ٹوٹے، اندر خلا تھا، پیالے کی طرح تھا، ایک میں سے دودھ نکل آیا، دوسرے میں سے شہد نکل آیا۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام، الفاظ سنیے، ابراہیم علیہ السلام حیران اور پریشان ہو کر کہنے لگے فتعجب ابراہیم وقال الہی انا خلیلک، یا اللہ تیرا خلیل تو میں ہوں مگر اتنا کرم تو کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ کیسا برگزیدہ شخص ہے؟ اتنا کرم تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا، اتنا کرم اس پر، اتنی مہربانی اس پر، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا لم اجد مثل ذلک الاکرام، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا یا خلیلی کان لنا، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، یہ ہمارا ہو گیا ہے تو ہم اس کے ہو گئے۔ اب یہ ہم سے جب جو مانگ لیتا ہے ہم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے مگر تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مت موڑو اپنے رب کی رحمت سے منہ مت موڑو یار۔ دنیا 4 دن کی ہے، ہمارے بڑے بھی چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو۔